الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 4 ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا معیار تقویٰ ہے۔ اس کلپ میں بنیادی طور پر 4 باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، تقویٰ کی فضیلت اور ثواب۔ نمبر 3، تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ۔ نمبر 4، تقویٰ کے بارے میں 2 واقعات۔ حضرات گرامی، عربی زبان میں تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا، اور شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرما کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، التقویٰ ہاہنا۔ مطلب یہ کہ تقویٰ اصل میں دل میں ہے، اور دل میں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ آدمی کا سارا بدن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے۔ دل کے خوف کا یہ لازمی اثر اور نتیجہ ہے جو بہرحال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، ہمیں تقویٰ حاصل نہیں۔ تو تقویٰ کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جو گناہوں سے باز رکھے۔ یہاں تک پہلے نقطے کی وضاحت ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، تقویٰ کی فضیلت اور ثواب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اس کا بڑا ہے جو تقویٰ میں بڑا ہے۔ آدمی کا اصل کمال جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم اور محترم ہوتا ہے تقویٰ ہی ہے۔ ہم لوگ اپنی نظر سے دیکھیں تو معزز اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، عہدہ ہو، تعلقات ہوں، بڑے خاندان سے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے قرب کا معیار نہیں بنایا، بلکہ دار و مدار تقویٰ پر رکھا ہے۔ اگر ایک آدمی معمولی خاندان سے ہو، مالدار بھی نہ ہو، کوئی عہدہ بھی نہ رکھتا ہو، جان پہچان بھی نہ ہو، لیکن ہو متقی، تو معلوم نہیں ہم لوگ اسے کس نظر سے دیکھیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مطلب یہ کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، یہاں تقویٰ کی 2 برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ رزق سے یہاں مراد دنیا کی سب ضروری چیزیں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی۔ آخرت میں متقی لوگوں کا کیا انعام اور اکرام ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ ان کے رب نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ وہ ایک قطار میں لگی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں، وکأسا دہاقا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا اللہ کی ایسی دین جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ محترم سامعین و سامعات، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو انہیں ہمیشہ کے لیے مل جائیں گی اور کبھی بھی ان سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس عمل کا وقت ہے، ہم تقوی میں کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تیسری بات، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مطلب یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنا یہ طریقہ ہے تقوی حاصل کرنے کا، اور سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقوی کے انتہائی درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ سچوں کے ساتھ رہنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی تقریر سننا، ان کی تحریر پڑھنا، ان سے دینی رہنمائی لینا، دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات ہوں ان کا حل ان سے پوچھنا، یہ سب صورتیں اختیار کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تقوی حاصل کرنے کا یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں قیامت کو کل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آخرت بہت قریب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ آخرت کا آنا یقینی ہے، اور تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی طرح ہے، اور چوتھی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ آخرت یاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کا دھیان رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ تقوی حاصل کرنے کا یہ ہوا کہ موت، قبر، قیامت، سوال جواب، جنت دوزخ، ان سب چیزوں کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ اسے مراقبہ موت بھی کہتے ہیں۔ اس سے دل میں ڈر پیدا ہوگا اور آدمی گناہوں سے بچے گا اور متقی بنے گا۔ حضرات محترم، اب آخر میں تقوی کے بارے میں دو واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں تھے تو ایک صاحب آپ کی بیمار پرسی کو آئے اور کہا امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، آپ شروع میں اسلام لائے، پھر خلیفہ بنے اور عدل کیا، پھر آخر میں شہادت کی موت۔ تو آپ نے فرمایا بھتیجے کاش معاملہ برابر سرابر رہ جائے، نہ ثواب نہ عذاب۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف اور تقوی کا کمال۔ حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، پھر بھی اتنا ڈر ہے۔ یہ حضرات ہیں ہمارے آئیڈیل اور ہیرو، ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے۔ دوسرا واقعہ دیکھیے، نواب قطب الدین خان نے ایک دفعہ اپنے استاذ حضرت شاہ اسحاق اور دیگر دوستوں کی دعوت کی، باقی سب نے قبول کر لی،
لیکن مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمہم اللہ نے قبول نہ کی۔ نواب صاحب نے اپنے استاد سے شکایت کی۔ حضرت شاہ اسحاق نے مولانا کو ڈانٹا تو مولانا نے عرض کیا کہ نواب صاحب کا اس وقت قرض ہے اور دعوت میں یہ اپنی حیثیت کے موافق تکلفات بھی کریں گے، تو یہی پیسہ یہ قرض ادا کرنے میں دے دیں، ہم کھائیں گے تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا ایک سبب ہم بنیں گے۔ یہ سن کر استاد صاحب نے بھی دعوت سے انکار کر دیا۔ اس واقعے میں غور فرمائیے، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا سبب بننا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ ہے تقوی کی انتہا۔ محترم سامعین و سامعات، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 4 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کلپ نمبر 5 کا موضوع ہوگا کفر و شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعلیٰ درجے کا متقی بننے کی توفیق دیں، آمین۔